Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to lecture number 12 in this series of your subject research tools and techniques. As we know, dear students, کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ریسرچ پروسیس کو لے کے چلے تھے اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگوں نے ویریس اسٹیپس کور کر لیے ہیں. اس لیکچر کے اندر ہم لوگ ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن کے ہی مزید 4 اسٹیپس کریں گے. ایلیمنٹ نمبر 3, 4, 6 and 8 جو ہے وہ اس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے. سو ویلکم بیک. اینڈ اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے پہلے جو اس سے پچھلا لیکچر ہوا ہے اس کے اندر وی ہیو ڈن تقریباً 2 ایلیمنٹس ہم نے کور کر لیے تھے. ایک تھا 4 types of research according to the purpose of study, جس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پرپس کے لحاظ سے اسٹڈی کی کتنی قسمیں ہیں. تو اس کو جو ہے وہ منقسم کیا جا سکتا ہے, اس کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے ریسرچ کو انٹو ایکسپلوریٹری اسٹڈی, دین ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکرپٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں, دین ہمارے پاس آپشن ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی, اور آخری ہم نے کیس اسٹڈی انالیسس پڑھا. چاروں جو اس کی ٹائپس ہیں ڈیزائن کے حوالے سے ان کا مختلف ڈیزائن بنتا ہے اور اس کے اندر جو ہے ہمیں مختلف چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو امید ہے آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا. دین ٹائپ آف انویسٹیگیشن بھی ہم نے پڑھی تھی. 2 طرح کی ٹائپ آف انویسٹیگیشن ہم نے دیکھی, کازل ورسز کو ریلیشنل. کازل اسٹڈی جو ہے یہ بھی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی ہی ایک ٹائپ ہے, کو ریلیشنل بھی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی ٹائپ ہے. کازل اسٹڈی کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف فقط ایک ویریبل ہوتا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ایک ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے, اور جو آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے وہ کاز کر رہا ہوتا ہے آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو. سو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگوں نے دیکھا. اس کی مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم مزید ریسرچ ڈیزائن کے ایلیمنٹس کے اندر کور کریں گے. کازل اسٹڈی کیا ہوتی ہے, جنرلی ہم نے اس کی تفصیلات دیکھی. پھر ہم نے کو ریلیشنل اسٹڈی دیکھی. کو ریلیشنل اسٹڈی کے اندر ہم لوگ فیکٹرز معلوم کر رہے ہوتے ہیں فار اے گیون سچویشن. تو کیا جو ہے وہ کینسر فارم کرتی ہے اسموکنگ کازز کینسر, یہ ایک کازل اسٹڈی ہو سکتی ہے. اس کے اندر ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اسموکنگ, اور جو کہ کاز کر رہا ہے آپ کا کینسر. اگر ہم یہ تو ہوگی آپ کی کازل اسٹڈی, اور آپ کی کو ریلیشنل اسٹڈی وہ اسٹڈی ہوئی جس کے اندر آپ فیکٹرز معلوم کرتے ہو کہ کینسر کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہم ریسرچ کرتے ہیں. ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ کازل اسٹڈی کے اندر اسموکنگ کازز کینسر کے اندر آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. آپ کو جو ہے وہ تفصیلات معلوم کرنی پڑیں گی ان لوگوں کی جو لوگ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں, جو اس سے کم کرتے ہیں, اور جو بالکل نہیں کرتے ہیں. تو اس ایکسپیریمنٹیشن کے تھرو ہم لوگ دیکھیں گے کہ جو لوگ زیادہ کیا کر رہے ہیں اسموکنگ, کیا ان میں جو ہے وہ کینسر آف لنگ کی تعداد زیادہ ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کازل اسٹڈی کا ڈیزائن کیسے بنتا ہے. کو ریلیشنل اسٹڈی کا ڈیزائن جو ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے. اس میں ہم فیکٹرز معلوم کرتے ہیں, فار ایگزامپل کینسر کی وجوہات. تو پھر ہمارا کینسر ہی ہمارا جو ہے وہ اس کیس میں بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا, مگر ہم لوگ جو ہے وہ پہلے انٹرویوز کریں گے, لوگوں سے پوچھیں گے جو مریض ہیں کہ جو ہے وہ ان کی کیا کیا مصروفیات تھیں, کیا وہ اسموکنگ کرتے تھے, کیا وہ چیو ٹوبیکو کرتے تھے, کیا وہ پولوٹیڈ انوائرمنٹ میں رہتے تھے. تو ہم جس میں بہت سارے فیکٹرز کی ریلیشن شپ معلوم کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ, اور جس اسٹڈی کے اندر ہم لوگ جو ہے وہ
ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے ہیں وہ ہماری کوریلیشنل اسٹڈی ہوتی ہے. یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی تھی ٹائپ آف انویسٹیگیشن کے اندر کور کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طریقے سے مزید ہم ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں اور وہ تھے گروپ ڈفرینس والے ہائپوتھیسس. تو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہم 3 طرح سے ہم کر سکتے ہیں. کازل اسٹڈی ہو سکتی ہے, کوریلیشنل اسٹڈی ہو سکتی ہے, اور گروپ ڈفرینس والی اسٹڈی ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ مور مین آر ایڈکٹ دین ویمن, تو ہم لوگ جو ہے ان اے سرٹن لوکیلٹی ان پشاور, تو ہم جو ہے وہ 2 گروپس کے درمیان بھی جو ہے ٹی ٹیسٹ لگا کے فرق معلوم کر سکتے ہیں. 3 طرح سے ہائپوتھیسس کی ٹیسٹنگ ہو گئی. کازل اسٹڈی جس میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے, کوریلیشنل اسٹڈی جس میں بہت سارے فیکٹرز معلوم کیے جاتے ہیں, اور گروپ ڈفرینس اسٹڈی جس کے اندر ہم لوگ جو ہے گروپس کے درمیان انالیسس کرتے ہیں کہ کیا ان کے درمیان کوئی ڈفرینس ہے آیا کہ نہیں ہے. اسی چیز کو ہم لوگ آگے, اسی بات کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے, اور ہم لوگ جو ہے وہ آج کے لیکچر میں جو ایلیمنٹس کور کریں گے کم از کم 4 جن کی تعداد میں نے لیکچر کے شروع میں بتائی. ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس. ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس کیا ہے؟ دیٹ از بیسیکلی کتنا ریسرچر سچویشن کو چینج کرتا ہے جس سچویشن کے اندر ڈیٹا گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو دس از یور 3rd ایلیمنٹ جو کہ ہم دیکھیں گے اس لیکچر کے اندر. اس کے جو ہے وہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں: منیمل انٹرفیئرنس, ماڈریٹ انٹرفیئرنس اور ایکسیسو انٹرفیئرنس. 3 طرح سے ریسرچر جب ڈیٹا گیدرنگ کے لیے نکلتا ہے وہ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے حالات کے اندر اور سچویشن کے اندر کر سکتا ہے. منیمل یعنی تقریباً نیگلیجبل, نو انٹرفیئرنس. دین ماڈریٹ انٹرفیئرنس جو کہ درمیانی لیول کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, اور آخر میں ہوتی ہے ایکسیسو یا بہت زیادہ انٹرفیئرنس. تو اس کی تفصیلات ہم لوگ جانیں گے اس لیکچر میں. پھر اگلا ہمارا جو ہے وہ 4تھا ایلیمنٹ ہے اسٹڈی سیٹنگ کا, کنٹرائیوڈ ورسز نان کنٹرائیوڈ. تو یہ ایلیمنٹ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. کنٹرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ڈیٹا گیدرنگ, اور نان کنٹرائیوڈ کا مطلب ہوتا ہے نیچرل سیٹنگ میں ڈیٹا گیدرنگ. تو یہ جو ہے وہ ہم نے اتنی بہت ساری پہلے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی ٹائپس پڑھی. تو کازل اسٹڈی میں کیا کنٹرائیوڈ ہوتا ہے, یا کوریلیشنل اسٹڈی میں جو ہے وہ نان کنٹرائیوڈ ہوتا ہے. ہم لوگ دیکھیں گے ہر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے لیے کون سی اسٹڈی سیٹنگ زیادہ موزوں ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ ڈیٹا گیدر کرتے ہیں. ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس بھی ہم لوگ اسی طریقے سے دیکھیں گے. کازل کے لیے کیا ہونا چاہیے, کوریلیشنل کے لیے کیا ہونا چاہیے, گروپ ڈفرینس کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو یہ 3را اور 4تھا ایلیمنٹ ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس اینڈ اسٹڈی سیٹنگ کنٹرائیوڈ ورسز نان کنٹرائیوڈ اسی چیز سے متعلق ہے. دین 5واں جو ہے ہمارا جو ایلیمنٹ ہم لوگ کور کریں گے, یونٹ آف انالیسس. یونٹ آف انالیسس از بیسیکلی جو ہے وہ ڈیٹا ہم لوگ کس لیول پہ جا کے اس کے اوپر ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. یونٹ آف انالیسس ہوتا ہے کس لیول کے اوپر جو ہے ہم لوگ جا کے ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. اس میں بہت سارے لیولز ہو سکتے ہیں, انڈیویجول, ڈائیڈز, گروپس, نیشنز, ڈپارٹمنٹس ایکسیٹرا. اور اس کے درمیان ہم لوگ جو ہے وہ فرق دیکھیں گے, اور کون سی اسٹڈی میں ہمیں کون سا یونٹ آف انالیسس لگانا چاہیے اس کی بھی تفصیلات ہم لوگ جانیں گے. آخری چیز جو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اگر ٹائم ملا, دیٹ از بیسیکلی ٹائم ہورائزن آف اسٹڈی. کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ٹائم کو ڈیل کرتے ہیں جب ہم ڈیٹا گیدرنگ کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ ڈیزائن بناتے ہیں. اس میں ہمارے پاس 2 طرح سے ہم لوگ ریسرچ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, منقسم کر سکتے ہیں ٹائم ہورائزن آف اسٹڈی کے ساتھ. ایک ہوتی ہے کراس سیکشنل اسٹڈی اور دوسری ہوتی ہے ہمارے پاس لانگیچیوڈنل اسٹڈی. تو 2 طریقے ہوتے ہیں. کراس سیکشنل اسٹڈی جو ہے
ٹائم ہورائزن کی وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ جا کے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، اور لانگیٹیوڈنل اسٹڈی وہ اسٹڈی ہوتی ہے جس میں بار بار جا کے ڈیٹا گیدر کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ 4 ایلیمنٹس ہم دیکھیں گے، کور کریں گے۔ ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو اپنی ریسرچ میں، جب آپ ریسرچ پیپر لکھو گے، جب آپ اپنا تھیسس لکھتے ہو، جب آپ ڈیزرٹیشن لکھتے ہو، تو اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے آپ سے انٹرنل اور ایکسٹرنل ایگزامینر جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں کہ ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس آپ کی اسٹڈی میں کیا تھی۔ آپ نے کیا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کے اندر کازل اسٹڈی کی تو اس میں ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس کیا تھی، یونٹ آف انالیسس کیا تھا، ٹائم ہورائزن آف اسٹڈی کیا تھا۔ تو وہ یہ چیزیں دیکھ کے تو پھر ایگزامینر نتیجہ نکالتے ہیں کہ آپ نے کیا صحیح اسٹڈی کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پرپز آف ریسرچ کے لحاظ سے ریسرچ کی 4 اقسام ہیں۔ ایکسپلوریٹری اسٹڈی، دین ہمارے پاس تھی ڈسکرپٹیو اسٹڈی، دین تھی ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ، دین ہم نے کیس اسٹڈی انالیسس پڑھی پچھلے لیکچر کے اندر، اور پہلے والے ایلیمنٹ کے اندر پھر ہم نے دیکھا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ 3 طرح کی ہوتی ہے، کازل، کو ریلیشنل اور گروپ ڈفرینس والی۔ تو ان تمام اسٹڈیز کا ریسرچ ڈیزائن اور ریسرچ ڈیزائن کے ایلیمنٹس جدا جدا ہیں۔ تو جو ہے وہ جو ایگزامینرز ہوتے ہیں وہ یہی چیز دیکھتے ہیں، دے آر گوئنگ ٹو چیک، دے آر گوئنگ ٹو اسٹڈی کہ آپ نے اگر ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی اور اس میں کازل اسٹڈی کی ہے تو آپ نے یونٹ آف انالیسس کیا رکھا، ٹائم آف ہورائزن کیا تھی، اسٹڈی سیٹنگ کیا تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کو خود بھی معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اسی طریقے سے آپ ہر اسٹڈی کا بہترین طور پہ ریسرچ ڈیزائن بنا سکتے ہو۔ تو یہ کچھ اس حوالے سے باتیں تھی۔ پھر ہم اگلے لیکچرز میں یہ بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے، ہم کچھ ایگزامپلز لیں گے، ریئل لائف ایگزامپلس، کہ اگر ہائپوتھیسس ہمارا ایسے ہو تو ہم کون سا ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگ اپنی ریسرچ کے کوشچن کو، اپنی پرابلم سٹیٹمنٹ کو، اپنے ہائپوتھیسس کو میچ کریں گے کہ اگر ہم نے یہ والا ہائپوتھیسس بنایا ہے تو ہم نے جو ہے وہ یہ والے جو ہے وہ ایلیمنٹس لگائے ہیں۔ ہم نے منیمل انٹرفیئرنس کے ساتھ ڈیٹا گیدرنگ کی ہے، کراس سیکشنل ڈیٹا گیدرنگ کی ہے، یونٹ آف انالیسس ہم نے انڈیویجول رکھا ہے یا رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ پرپز آف اسٹڈی کے لحاظ سے جو ریسرچ کی ٹائپس ہیں ان کے لیے بھی معلوم ہونے چاہیے یہ ایلیمنٹس، اور جو ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی ٹائپس ہیں ان کے لحاظ سے بھی ریسرچ ڈیزائن کے ایلیمنٹس معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ صحیح طریقے سے ڈیٹا گیدرنگ کرو۔ رائٹ، سو ہم لوگ جو ہے وہ اس سلائیڈ میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ریسرچ پروسیس کے سٹیپ نمبر 6 کے اوپر ہیں، دیٹ از ریسرچ سائنٹیفک ریسرچ ڈیزائن۔ تو یہی جو ہے وہ سٹیپ ہمارا اس لیکچر میں بھی جاری رہے گا، اور ریسرچ ڈیزائن کے ہم نے جو ہے وہ ایلیمنٹس دیکھے تھے کہ 10 ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں کم از کم، جس کے اندر سے ہم لوگوں نے 2 ایلیمنٹس جو ہیں دیٹ از پرپز آف اسٹڈی اینڈ ٹائپ آف انویسٹیگیشن پچھلے لیکچر میں کور کیے تھے، اور آج ہم 4 وہ والے ایلیمنٹس کور کریں گے جن پہ لال تیر کا نشان لگا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایلیمنٹس کور ہوں گے۔ ہم پہلے ایلیمنٹ کے اوپر چلتے ہیں، دیٹ از ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس۔ ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس کیا ہے؟ جب ہم لوگ کوشچنئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کو ریلیشنل اسٹڈی جب ہوتی ہے، جس کے اندر ہم نے بہت سارے فیکٹرز معلوم کرنے ہوتے ہیں، فیکٹرز ریسپانسبل فار دی انکریز آف گنز ان سوسائٹی۔ تو ہم لوگ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ ہم لوگ جو ہے وہ فیلڈ کے اندر نکلیں گے، ہم لوگ انٹرویوز کریں گے جن لوگوں کے پاس گنز ہیں، جن کے پاس نہیں ہے، جنرل پبلک کے پاس ہم جائیں گے، انٹرویوز کریں گے اور معلوم کریں گے
کہ کیا وہ ان کے پاس ہتھیار ہے یا نہیں ہے, یا وہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں, اور کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ریسپانسبل ہیں ان کے پرچیز آف ویپن کے اندر فار ایگزامپل. تو دیٹ از بیسیکلی کوریلیشنل اسٹڈی. پھر ہم لوگ جو ہے کیا کریں گے کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر کہ ہم لوگ نیٹ کے اوپر بھی جا کے جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کریں گے. پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, ہم لوگ ریلیشن شپ کو پروف کرنے کے لیے عام طور پہ کوشچن ایئرس بناتے ہیں. تو کوشچن ایئر کے اندر جو ہے وہ مختلف پارٹس ہوں گے. اس میں ٹائٹل آف کوشچن ایئر ہوگا, بندوں کی انفارمیشن ہوگی, ہم لوگوں نے جو ہے وہ سیمپلنگ کر کے ڈیٹا گیدر کرنا ہوگا, یہ دوسری دفعہ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر ہوگا. پھر ہم نے جو فیکٹرز لوگوں نے مینشن کیے ہیں اس کا کوانٹیٹیو انالیسس کریں گے. کوانٹیٹیو انالیسس کریں گے یعنی ایک بندے نے بتایا کہ جو ہے وہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ لیک کر گئی ہے, وہ کمزور ہے پنڈی اسلام آباد, اس لیے اس نے جو ہے وہ پرچیز آف ویپن کی ہے. تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگ جو ہے وہ اس کے آگے جو ہے اسٹیٹمنٹ کے آگے اسکیل لگائیں گے کہ کیا ایسا ہے کیا ایسا نہیں ہے, اس کو نمبر دیں گے, اسٹرانگلی ڈس ایگری نیدر ایگری نور ڈس ایگری اور اسٹرانگلی ایگری کے 1 2 3 4 5. تو ہمارے پاس پھر آگے کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدر ہوگا. تو جب ہم جو ہے کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر جس اسٹڈی کے اندر ہمیں فیکٹرز معلوم کرنے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل لیک آف موٹیویشن آف امپلائیز of professor and assistant professor level in academic institutes of Rawalpindi Islam Abad. Again ہم نے انٹرویو کیا, انٹرویو کی بیس پہ ہم نے کوشچن ایئر بنایا, کوشچن ایئر سے ہم نے ڈیٹا گیدر کیا. تو جب کوشچن ایئر آپ کا ریسرچر لے کے جاتا ہے اپنے ریسپونڈنٹ کے پاس اور جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ پلیز اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اس کوشچن ایئر کو فل اپ کر دیں, اسے اجازت لیتا ہے, اور اگر ریسپونڈنٹ راضی ہو جاتا ہے تو کوشچن ایئر کوانٹیٹیو کوشچن ایئر جو ہے وہ فل کر کے دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹڈی سیٹنگ ہے, جو ریسرچر آپ کا ڈیٹا کلیکشن کے لیے نکلا, اس نے انوائرمنٹ میں کوئی رد و بدل خاص نہیں کی. اس نے شاید تھوڑا سا ڈسٹرب کیا اپنے ریسپونڈنٹ کو, جو وہ کام کر رہا تھا, وہ اس کی اسٹڈی جو ہے وہ بینکنگ انوائرمنٹ میں تھی, یا اس کی اسٹڈی جو ہے وہ ایکیڈیمک انوائرمنٹ میں تھی. اس نے دیکھا کہ بینک کے اندر جو ہے وہ بندہ از ہی فری اور ناٹ اویلیبل ہے یا نہیں ہے, اور پھر اس نے جا کے اجازت لی اور باقاعدہ اس سے کوشچن ایئر فل کروایا. تو اس کو کہتے ہیں منیمم یا منیمل انٹرفیئرنس. اس کے اندر جو ہے جب ہم کوشچن ایئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر, جو کہ ہائپوتھیٹیکو ڈیڈکٹیو میتھڈ کے اندر جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن کے بعد فردر سائنٹیفک ڈیٹا گیدرنگ آتی ہے. تو اس کے اندر جب ہم لوگ انوائرمنٹ میں چینجز نہیں لاتے ہیں, نیچرل انوائرمنٹ میں ڈیٹا گیدر کرتے ہیں, وہ ہماری منیمم یا منیمل انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی منیمل یا منیمم انٹرفیئرنس جو کہ کوریلیشنل اسٹڈی میں کی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں کازل اسٹڈی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارا ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہو ایکس جو کہ کاز کر رہا ہو ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی, یعنی اسموکنگ کازز کینسر. ہم نے اس کی کازل اسٹڈی کی ایک اور ایگزامپل بہت پہلے کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا نوائز جو ہے وہ ورکر پروڈکٹیوٹی کو لو کر رہی ہے. تو جہاں پہ ایک ہی ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کاز کر رہا ہے ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل, تو اس کو ہم کہتے ہیں کازل اسٹڈی. اس کے اندر ہم لوگ کوشچن ایئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا, ہم لوگ جو ہے ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ کا سیٹ اپ کرنا ہوگا. کازل اسٹڈی ریکوائرز این ایکسپیریمنٹ ٹو ڈو, اور اس اسٹڈی کے اندر جو ریسرچر انٹرفیئرنس ہے یا تو یہ ماڈریٹ ہوتا ہے یا پھر ایکسیسو ہوتا ہے. ریسرچر
جو ریسرچ کرتا ہے کازل اسٹڈی میں ایکسپیریمنٹ اس کو کرنا پڑتا ہے کہ آیا یہی ویریبل ہے جو کہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل کو کاز کر رہا ہے، تو اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایکسپیریمنٹ کے اندر یا تو ماڈریٹ انٹرفیرنس ہوتا ہے یا پھر ایکسیسو انٹرفیرنس ہوتا ہے. So, researcher manipulates independent variable and controls exogenous variables, that is, for example, effects of penicillin on mice. ٹھیک ہے. سو یہ ہماری جو ہے جتنے بھی آپ کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل نیچر کے ہوں، چاہے وہ آپ کی بایولوجی کی فیلڈ میں ہوں، چاہے وہ آپ کی فزکس میں ہو، کیمسٹری میں ہو، مینجمنٹ سائنسز میں ہو، اگر آپ کازل اسٹڈی کر رہے ہو تو پھر ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل کاز کر رہا ہے آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل، تو اس کے لیے ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. اب ادھر آپ کی جو ہے وہ مثال لکھی ہے کہ پینسلین جو ہے وہ اگر مائس کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیتی ہے. تو ادھر آپ کا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ پینسلین ہو گیا، اور مائس کا جو رد عمل ہے وہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہو گیا. مختلف فیلڈز میں جو ریسرچ ہوگی اس میں مختلف طریقے سے آپ کو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل ملیں گے. ادھر ہم جو ہے وہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل اور اس کے اثرات ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کازل اسٹڈی ہوگی اور اس کے اندر ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنا ہوگا. تو ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا؟ کم از کم 3 گروپس بنائے جائیں گے مائس کے، اور جو ہے وہ ان کو ہر گروپ کو مختلف ڈوزز دی جائیں گی. پہلی والے گروپ کو سب سے زیادہ ڈوز دی جائے گی پینسلین کی، دوسرے گروپ کو اس سے کم ڈوز ملے گی، اور تیسرے گروپ کو کوئی ڈوز نہیں ملے گی، اور پھر اثرات دیکھیں گے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر کوئی بیماری تھی مائس کے اندر وہ دور ہوئی ہے تو کیا جو ہے وہ پینسلین کی وجہ سے ہوئی ہے یا پینسلین کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. تو جو ہے یہ جو ہم لوگ لیولز آف انڈیپینڈنٹ ویریبل بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں مینیپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. جو ہم لوگ جو ہے وہ ڈوزز کے لحاظ سے گروپس میں اپنے جو ہمارے سبجیکٹس آف ریسرچ ہیں، اس کیس میں جو مائس ہے وہ سبجیکٹس آف ریسرچ ہیں، جب ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں گروہوں میں، اور ایک کو انڈیپینڈنٹ ویریبل سب سے زیادہ ملتا ہے، دوسرے کو اس سے کم، اور تیسرے گروپ کو جو ہے وہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ویریبل کی ڈوز نہیں دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں. تو ریسرچر مینیپولیٹس انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ کنٹرولز ایگزوجنس ویریبلس. ایگزوجنس ویریبلز وہ ویریبلز ہیں جو ریسرچر کو اپنے ایکسپیریمنٹ کے اندر نہیں چاہیے ہوتے. اب جو ہے وہ صرف پینسلین ہی کی بدولت مائس ٹھیک ہوئے. ہمیں مائس جو ہے ان کی شفایابی جو ہے وہ بہت سارے اور فیکٹر سے بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر سردیاں ہیں تو ہمیں ایسی انوائرمنٹ بنانی ہوگی کہ جو ہے وہ ایک لیبارٹری کے اندر ہمیں یہ ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ ہمیں جو سردی گرمی کے اثرات ان سے بچانا ہوگا مائس کو. پھر ہمیں یہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا ایک اور ویریبل کہ کیا جو ہے جو کمزور مائس جو ہیں ہماری جو تحقیق ہے، جو ہماری ریسرچ ہے اس کا حصہ نہ بنے. تو ہمیں جو ہے ایگزوجنس ویریبلس کنٹرول کرنے پڑتے ہیں جو ہماری ریسرچ سے ارریلیونٹ ہوتے ہیں، جو ہماری ریسرچ کے اندر رخنا ڈال سکتے ہیں، ہمارے ریسرچ ریزلٹس کو خراب کر سکتے ہیں. ایسے ویریبلس کو کہتے ہیں ایگزوجنس ویریبلس، اور ان کو ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں. تو 2 چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں جب ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایک ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنا انڈیپینڈنٹ ویریبل، اور دوسرا ہم کنٹرول کرتے ہیں، اور کوئی ویریبل ہمیں نہیں چاہیے ہوتا انوائرمنٹ کے اندر، ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں ایگزوجنس ویریبلس. اور تبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پینسلین کی وجہ سے مائس کے اندر بہتری ہوئی. سو دیٹ از بیسیکلی کازل اسٹڈی کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ ماڈریٹ اور ایکسیسو انٹرفیرنس کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ماڈریٹ اور ایکسیسو انٹرفیرنس کر رہے ہوتے ہیں.
ایک اسٹڈی مینجمنٹ سائنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایکسپیریمنٹ کی، اور اس میں ہم منیمل، ماڈریٹ اور ایکسیسو انٹرفیئرنس، تینوں ٹائپ کے انٹرفیئرنس ہم لوگ دیکھیں گے. ایک اسٹڈی ہوئی فار ایگزامپل کسی ہسپتال کے اندر، جو اسٹریس ہوتا ہے نرسنگ سٹاف میں، اس کو ریسرچر معلوم کرنا چاہتا تھا ہسپتال کے اندر کہ اسٹریس کی کیا وجوہات ہیں. ایک ریسرچر ہسپتال کے اندر نرسنگ سٹاف، اس نے غور کیا کہ ادھر جو ہے وہ نرسنگ سٹاف بہت زیادہ سٹریس میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے پیشنٹ کیسز خراب ہو رہے تھے. تو اس نے اسٹڈی کیا شفا انٹرنیشنل میں جا کے یا پیمز میں جا کے، اس نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ سٹریس کیوں آیا ہوا ہے. تو اس نے وہاں پہ جا کے انٹرویوز کیے. انٹرویوز کے ذریعے سے اس نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کیا، اور وہ لائبریری سرچ بھی اس نے کی. تو اس کو پتا چلا ویریس فیکٹرز انہوں نے بتایا، نرسز نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کام بہت زیادہ ہے، پھر یہاں پہ کوئی ہیلپنگ یا سپورٹنگ سٹاف نہیں ہے، اور تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ بعض دفعہ ایمرجنسی کیسز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تقریباً 3 یا 4 ویریبلز آئیڈینٹیفائی ہوئے جو کہ کاز کر رہے، جو کہ جو ہے وجہ بن رہے تھے اسٹریس کی ان دیٹ پارٹیکولر ہاسپٹل. تو ریسرچر نے ان ویریبلز کی مدد سے ایک کوشچن ایئر ڈیولپ کیا، اور کیونکہ یہ کوریلیشنل اسٹڈی تھی، بہت سارے ویریبلز تھے، تو اس نے جو ہے کوانٹیٹیو ڈیٹا جو ہے وہ گیدر کیا، اور اس کو جو ہے وہ صرف ایک ہی ویریبل ملا کہ جو لیک آف ایموشنل سپورٹ تھی، یا جو نرسنگ سٹاف کے ساتھ والا جو سٹاف کام کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ اویلیبل نہیں ہوتا تو نرسز جو ہیں وہ زیادہ سٹریس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اس نے ظاہر ہے کہ جب بہت سارے ویریبلز ہم لوگ گیدر کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے، کوشچن کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں، تو ہم کوریلیشن کا ٹیسٹ لگاتے ہیں. اور کوریلیشن کا ٹیسٹ ہمیں صرف یہ بتاتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ ایمرجنسی کیسز جب زیادہ تھے تو کیا وہ ان نرسز کو جو ہے وہ سٹریس کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، تو یا جو ہے ان نرسز کا جو ہے وہ سٹریس لیول ہائی تھا جدھر ایموشنل سپورٹ نہیں تھا. تو ایک ویریبل جو ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے ویسے ویسے کیا دوسرا ویریبل بھی بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے. اس میں ہم نے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو ہم کوریلیشن کے ساتھ پروف نہیں کر سکتے. کوریلیشن ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ ایک چیز کے پڑھنے سے دوسری چیز میں بھی آیا اضافہ ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، یا جو ہے وہ سچویشن ویسے کی ویسے ہی ہے. ہمیں بہرحال اگر کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنا ہے تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہمیں ایکسپیریمنٹیشن کرنی پڑے گی. تو منیمل انٹرفیئرنس کے ذریعے سے اس ریسرچر نے ڈیٹا گیدر کیا، اور اس کو پتا چلا کہ دیر از اے ریلیشن شپ. کوریلیشن ویلیوز جو پارٹیکولرلی اسٹرانگ آئی وہ صرف لیک آف ایموشنل سپورٹ، یعنی نرسوں کے ساتھ جو ہے وہ جن وارڈز کے اندر لیڈی ڈاکٹرز بھی نہیں تھیں، جہاں پہ ادر میل سٹاف نہیں تھا، آیاز نہیں تھی، دوسرے لوگ نہیں تھے جو ان کے خیال رکھتے، وہاں پہ ان وارڈز کے اندر جو ہے سٹریس لیول نرسنگ سٹاف کا زیادہ تھا، جبکہ جو ہے وہ کوئی سگنیفیکنٹ افیکٹ ایمرجنسی کیسز جو ہے وہ ان کے سٹریس لیول کے اوپر نہیں ڈال رہے تھے، اور نہ ہی جو ہے وہ نمبر آف پیشنٹس ان کے سٹریس لیول کے اوپر کی وجہ بن رہے تھے. صرف جو کوریلیشنل ویلیو نکلی وہ سگنیفیکنٹ آئی ایک ویریبل کے لیے. باقی 2 ویریبلز جو ہیں وہ اشارہ نہیں کر رہے تھے کہ سٹریس لیول جو ہے وہ ان کا بڑھا ہوا بھی ملا جن کے اندر وہ 2 انڈیپینڈنٹ ویریبلز تھے. تو ایک ویریبل نے جو ہے ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کا یہ ہمیں
نتیجہ نکلا جب ہم نے کوریلیشنل اسٹڈی کی، کوشچن کے ذریعے سے کوانٹیٹیو ڈاٹا گیدر کیا ہسپتال کے اندر. اس ریسرچر نے ظاہر ہے کہ تقریباً 100-150 کے قریب نرسنگ سٹاف سے ڈاٹا گیدر کیا ہوگا. وہ ان کے پاس گیا، اس نے ان سے فل کروایا اور اس کو یہ جواب مل گیا، کوریلیشنل ویلیو نکل آئی. اس کا صرف ایک ہائپوتھیسس ایکسیپٹ ہوا دیٹ دیر از اے ریلیشن شپ بٹوین emotional support received by the nursing staff and their stress level. So that is basically جو ہے ہم نے یہ ہم نے کوریلیشنل اسٹڈی کے ذریعے سے پتہ چلا لیا ود منیمل انٹرفیئرنس کہ ان کی اسٹریس کے جو ہے وہ واضح اشارہ تھا لیک آف ایموشنل سپورٹ کا. سو جو ہے وہ اس میں اب کازل اسٹڈی کے لیے جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ریسرچر کو جو ہے ایک ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. اس نے جو ہے وہ اس نے کوشچن کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر نہیں کرنا. تو واٹ از ماڈریٹ انٹرفیئرنس؟ جب اس کو پتا چلا کہ صرف ایک ہی ویریبل ہے اور اس کی ریلیشن شپ ہے ود دی اسٹریس لیول. کو ریلیشن ہمیں صرف ریلیشن شپ بتاتی ہے، کاز نہیں بتاتی کہ یہ کاز کر رہا ہے. اس کے لیے پھر آگے ہم ایکسپیریمنٹیشن کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کے اندر جو ہے اس نے کہا کہ اب میں جو ہے ایکسپیریمنٹ کرتا ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ لیک آف ایموشنل سپورٹ جو ہے وہ اسٹریس لیول کو کاز کر رہی ہے. اب اس نے جو ہے وہ ایک ہی اس کو پتا چلا، اس نے کہا کہ ایک ہی جو ہے وہ اگلی اسٹڈی میں کازل اسٹڈی کرتا ہوں جس کے اندر ایک ہی میرا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا دیٹ از ایموشنل سپورٹ، اور ایک ہی میرا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا اسٹریس لیول آف دا نرسنگ اسٹاف. تو اس نے اس طریقے سے اپنی ریسرچ کا آغاز کیا، اور کیونکہ اب اس نے کازل اسٹڈی کرنی تھی تو اب اس نے ایکسپیریمنٹ کرنا تھا، لہٰذا اس نے 3 وارڈ سلیکٹ کیے. اس نے اپنے کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو پروف کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، یا اس ریسرچر کو کیا کرنا پڑے گا، ہی ہیز ٹو سلیکٹ دی 3 وارڈز جہاں پہ وہ ڈیٹا گیدر کرے گا. پہلے اس نے پورے ہسپتال کی نرسز سے جا کے کوشچنئر فل کروایا تھا، تو دیٹ واز منیمل انٹرفیئرنس. وہ چلا جاتا تھا اور کوشچنئر ان کے پاس جا کے فل کروا لیتا تھا، یا اس نے 2-3 بندے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے جو کہ جا کے نرسنگ سٹاف سے جب وہ فارغ ہوتی تھی کوشچنئر فل کر کے دے دیتی تھی. دیٹ واز منیمل انٹرفیئرنس. اب اس نے جو ہے اب اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا، اور ایکسپیریمنٹ سے وہ پتہ لگائے گا کہ جہاں جہاں جن وارڈز کے اندر سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے کیا وہاں پہ اسٹریس لیول جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، یا پھر جو ہے جہاں پہ سپورٹنگ سٹاف نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے اس نے 3 وارڈز علیحدہ جو ہے وہ سلیکٹ کیے. اور وارڈ 1 کے اندر اس نے جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹرز جو میل سرونگ سٹاف تھا، جس کے اندر جو ہے سویپرز تھے جو کہ نرسز کی ہیلپ کر دیتے تھے، جو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوتا تھا، ربش اکٹھی ہوتی تھی، اس کو وہ لوگ کنٹرول کرتے تھے. دین جو ہے وہاں پہ مریضوں کو اگر کسی کو فریکچر ہے تو اس کی ہیلپ آؤٹ کر دیا کرتے تھے، اور آیاز بھی جو ہے وہ تھیں. تو ایک وارڈ کے اندر جو ہے یہ تینوں سپورٹنگ سٹاف نرسوں کے ساتھ رکھا گیا. اور جو ہے وارڈ نمبر 2 کو سلیکٹ کیا گیا جہاں پہ صرف لیڈی ڈاکٹرز ہیلپ آؤٹ کر رہی تھیں نرسنگ سٹاف کی، اور وارڈ نمبر 3 کے اندر جو ہے کوئی کیئرنگ سٹاف نہیں تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ نرس سے جو ہے وہ از خود ہی کام کر رہی تھیں. they were working alone. So there were 3 wards which were selected. In ward number 1, full amount of emotional support staff was there to help out the nurses. In ward number 2, only lady doctors were there to help the nursing staff. In ward number 3 there was no caring staff.
تو دیٹ واز بیسیکلی سلیکٹڈ بائی دی ریسرچر اینڈ ریسرچر دین ڈیڈ واٹ, اس نے جو ہے اس نے کہا میں ایکسپیریمنٹ کروں گا, اور ایکسپیریمنٹ میں اس نے جو ہے وہ نرسنگ سٹاف کو ڈیوائڈ کیا, 7 نرسیں اس نے سلیکٹ کی, اور اس نے کہا کہ وارڈ 1 کے اندر جو ہے وہ 1 ہفتے تک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہوگا تینوں وارڈز کے اندر, وارڈ 2 میں بھی وارڈ 3 میں بھی, اور وہاں پہ جو ہے وہ پیشنٹس جو ہیں جو بھی ایڈمٹڈ ہوں گے وارڈ 1 کے اندر فل سپورٹ حاصل ہوگا نرسنگ سٹاف کو. ایموشنل سپورٹ کے لیے لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوں گی, میل سٹاف بھی ہوگا, آیاز بھی ہوں گی. وارڈ 2 میں صرف لیڈی ڈاکٹرز ہوں گی, اور وارڈ 3 میں there wouldn't be any staff available for the nurses to help them out. تو اب جو ہے اس نے 1 ہفتے تک ان کا جو نرسنگ سٹاف تھا اس نے سٹریس لیول چیک کیا. تمام تینوں وارڈز کے اندر اس نے جو ہے وہ ان کا نرسز کا سٹریس لیول دیکھنا شروع کیا, اور اس کو پتہ چلا ایٹ دی اینڈ آف 7 days کہ سگنیفیکنٹلی وارڈ 3 کے اندر the stress level was highest of the nursing staff where there was no emotional support. تو ہمیں جب cause and effect relationship معلوم کرنا پڑتا ہے تو we conduct experiments, and in experiments ہم لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں جو کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں, جو سچویشن ہوتی ہے, ہم ڈیٹا گیدرنگ کے اندر جو ہے وہ گروپس آف رسپونڈنٹس بناتے ہیں, گروپ آف سبجیکٹس بناتے ہیں, اور ان سبجیکٹس کو مختلف ڈوزز دیتے ہیں انڈیپینڈنٹ ویریبل کی. تو سب سے زیادہ جو ہم نے انڈیپینڈنٹ ویریبل انٹروڈیوس کروایا وہ وارڈ 1 کے اندر تھا, وارڈ 2 میں جو ہے وہ کم انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا, اور وارڈ 3 کے اندر کوئی انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہے وہ نہیں تھا. تو جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دس ایکسپیریمنٹ یہ پروو ہو گیا جب اس نے ریگریشن لگائی کہ جو ہے جیسے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ سپورٹ سٹاف کو انکریز کرتے ہیں ویسے ویسے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے. سو دیٹ کازز دی اسٹریس لیول ٹو گو اوے. سو مور ایموشنل سپورٹ کازز لیس اسٹریس لیول. یہ چیز پروو ہوگی, ہمارا کازل جو ہائپوتھیسس تھا وہ پروو ہو جائے گا. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا یہ کہنے کا مقصد ہے اٹ واز ڈن ود ماڈریٹ انٹرفیئرنس. دس از بیسیکلی یور ماڈریٹ انٹرفیئرنس, جس کے اندر ریسرچر جو ہے وہ اپنے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ہی ڈیوائڈس those subjects into groups and he gave different doses of independent variable to them, and جہاں پہ جو ہے وہ اس نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا جس گروپ کو سب سے زیادہ یا سب سے کم انڈیپینڈنٹ ویریبل ملا, کیا جو ہے ان کے ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ فرق پڑا یا ان کے ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو ہمارا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ اگر سگنیفیکنٹ آئے اس کے ریزلٹس تو یہ چیز پروف ہو جاتی ہے. سو دیٹ از بیسیکلی ہمارا ماڈریٹ انٹرفیئرنس تھا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ انٹرفیئرنس ہے وہ ایکسیسو انٹرفیئرنس ہے. ایکسیسو انٹرفیئرنس جو ہے اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں آفٹر ماڈریٹ انٹرفیئرنس یہ کیا ہوتا ہے. اب جو ہے ہمارے جب ہم ماڈریٹ انٹرفیئرنس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی گھپلا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل جن دنوں ایکسپیریمنٹ چل رہا ہو انہی دنوں وارڈ 3 کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایمرجنسی کیسز آ جائیں یا وارڈ 1 کے اندر ایمرجنسی کیسز آ جائیں تو دوز would create nuisance for our experiment. اور اگر ایمرجنسی کیسز آ گئے فار ایگزامپل خدا نخواستہ وارڈ 1 کے اندر زیادہ تو ہمارا سارا ایکسپیریمنٹ خراب ہو جائے گا. ہمیں یہ نہیں پتا چل جائے گا کہ وارڈ 1 کے اندر جو اسٹریس لیول ہائی تھا نرسنگ سٹاف کا کیا وہ ایکسیسو ایمرجنسی پیشنٹس کی وجہ سے زیادہ ہو گیا یا پھر جو ہے وہ لیک آف ایموشنل سپورٹ کی وجہ سے زیادہ ہو گیا. تو ہم جو ہے وہ نیچرل
انوائرمنٹ میں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ وارڈز کریٹ کیے تھے, ادھر جو ہے وہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا, یہ تھا ہمارا ماڈریٹ انٹرفیرنس. مگر ماڈریٹ انٹرفیرنس کے ساتھ جب ہم جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ دیر آر چانسز کہ ہمارا ایکسپیریمنٹ خراب ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ ایگزوجنس ویریبلس یا نیوسنس ویریبلس ان نیچرل انوائرمنٹ میں ہو رہا ہوتا ہے. وارڈ جو ہے وارڈ 1 بھی چل رہا تھا, وارڈ 2 بھی چل رہا تھا اسپتال میں, وارڈ 3 بھی ایک ہفتے تک جو ہے وہ چل رہا تھا, پیشنٹس آ جا رہے تھے. ان چیزوں کو ہم نے کنٹرول نہیں کیا تھا, ہم نے یہ قدغن نہیں لگائی تھی ہم لوگوں نے اس چیز, وی ڈیڈنٹ اسٹاپ دی ایمرجنسی پیشنٹس فرام کمنگ اینڈ گوئنگ into various wards, ward 1, 2 and 3. So that was basically our moderate interference. تو ہم نے جو ہے exogenous variables کو جو ہے کنٹرول نہیں کیا تھا, تو that was, اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں moderate interference. اور جن ایکسپیریمنٹس میں ان ایگزوجنس ویریبلس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے, ان ویریبلس کو ان ایکسپیریمنٹس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں ود ایکسیسو انٹرفیرنس. تو ایکسیسو انٹرفیرنس کے لیے فار ایگزامپل اگر جو ہے وہ پیشنٹس اب جو ہے وہ فریلی آ جا رہے ہیں ایمرجنسی کیسز وارڈ 1, 2 اور 3 میں, اور ان کا جو ہے وہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا, تو ہمیں جو ہے وہ ایک لیب انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ اپنا ایکسپیریمنٹ کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے ہم 3 کمرے لیں گے اور ہسپتال کے, جہاں پہ ہم ایک جتنی ایمرجنسی ویلیو کے یا ایک جتنی بیماری کے پیشنٹس ڈالیں گے. وارڈ 1 کے اندر جو ہے ہم اپنی مرضی کے پیشنٹس ڈالیں گے, 10 پیشنٹس وارڈ 1 میں ہوں گے, وارڈ 2 میں بھی 10 پیشنٹس ہوں گے اور وارڈ 3 میں بھی 10 پیشنٹس ہوں گے. تو ہم ایک کریٹ کریں گے وارڈس, 3 وارڈس آر کریٹڈ ان ایکسیسو انٹرفیرنس یا ان ایکسٹریم انٹرفیرنس, اور وہاں پہ اپنی مرضی کے مریض جو ہیں وہ ڈالیں گے, تاکہ جو ہے یہ جو نمبر آف ایمرجنسی پیشنٹس ہیں یہ ہمارا ایگزوجنس ویریبل کے طور پہ, جو ہمیں ویریبل نہیں چاہیے, اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. تو جب ہم جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں لیبارٹری یا آرٹیفیشل انوائرمنٹ, اور پھر وہاں پہ بھی جو ہے وہ 7 دنوں تک ہمارا ایکسپیریمنٹ چلے گا, اور وہاں پہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ڈیٹا گیدر ہوگا. ایک وارڈ کے اندر جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹرز, میل سٹاف اور آیاز ہوں گی. وارڈ 2 جو کہ کریٹڈ ہوگا اس میں صرف لیڈی ڈاکٹرز ہوں گی, اور وارڈ 3 کے اندر جو ہے وہ نو کیئرنگ سٹاف ہوگا. اور پھر ہم ایٹ دی اینڈ آف 1 ویک ہم دیکھیں گے کہ کون سے وارڈ کے اندر جو ہے وہ اسٹریس لیول ہائیسٹ رہا ہے. تو جہاں پہ ایکسیسو کنٹرول بھی ہوتا ہے مینوپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل کے ساتھ, ٹھیک ہے, مینوپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ہوگا. ایکسیسو انٹرفیرنس میں ہم لوگ جو ہے 3 وارڈس لیں گے جہاں پہ مختلف لیول کے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کے گروپس بنائیں گے, تو اور وہاں پہ ایکسیسو کنٹرول بھی کریں گے ہم لوگ, ایگزوجنس ویریبلس کو بھی کنٹرول کریں گے ہم لوگ. جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ کی بجائے بہت ہی زیادہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کریٹڈ وارڈز میں اپنا ایکسپیریمنٹ کریں گے, وہاں اس کو کہتے ہیں ایکسیسو انٹرفیرنس. تو ایکسیسو انٹرفیرنس جو ہے اس لحاظ سے جو ہے اس کے ریزلٹس زیادہ سیکیور ہوتے ہیں, زیادہ ریسرچرز اس کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے زیادہ جو ایگزوجنس ویریبلز ہیں, اس کیس میں ایمرجنسی پیشنٹس کا داخلہ, وہ ہم کنٹرول کر پاتے ہیں. تو جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے وہ ایکسیسو انٹرفیرنس کہلاتا ہے. وہاں پہ مینوپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی ہوتی ہے, اور کنٹرول آف ایگزوجنس ویریبلز بھی مکمل طور پہ ہوتے ہیں, جو کہ جو ہے وہ سیمی نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. ایکسپیریمنٹس ہی ہیں, کازل اسٹڈی کے لیے ہوتے ہیں, مگر جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ ہوتی ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کو, اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کے گروہ بناتے ہیں, اس لحاظ سے گروپنگ کرتے ہیں, اس کو ماڈریٹ انٹرفیرنس کہتے ہیں.
تو ماڈریٹ انٹرفیرنس اور ایکسیسو انٹرفیرنس کازل اسٹڈی میں کی جاتی ہے. ماڈریٹ انٹرفیرنس کے اندر جو ہے کنٹرول آف ایگزوجنس ویریبلز بہت زیادہ نہیں کیا جاتا، جبکہ ایکسیسو انٹرفیرنس کے اندر بہت زیادہ کنٹرول آف ایگزوجنس ویریبلز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک نسبتاً آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں ہم ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. تو دس واز آور تھرڈ ایلیمنٹ آف ریسرچ ڈیزائن، ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیرنس. آپ کو پتہ چل گیا کہ کوریلیشنل اسٹڈی میں منیمل انٹرفیرنس کے ساتھ ہم لوگ ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں تھرو کوشچنیئر. ماڈریٹ انٹرفیرنس اور ایکسیسو انٹرفیرنس ریسرچر تب اڈاپٹ کرتا ہے جب وہ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے تھیوریٹیکل فریم ورک میں ایک ہی انڈیپینڈنٹ اور ایک ہی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اور وہ اس کا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ہم نے اسٹڈی کیا کہ اسٹریس لیول از کازڈ بائی دی لیک آف ایموشنل سپورٹ. تو آپ نے ماڈریٹ انٹرفیرنس بھی دیکھ لیا اور ایکسیسو انٹرفیرنس بھی دیکھ لیا. اب اسی سے ملتی جلتی ایک ٹرمینالوجی ہے اسٹڈی سیٹنگ کی، کانٹرائیوڈ یا نان کانٹرائیوڈ. کانٹرائیوڈ کہتے ہیں آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں جو اسٹڈی ہوئی، اور نان کانٹرائیوڈ کہتے ہیں جو ہم نے نیچرل سیٹنگ کے اندر اپنی اسٹڈی کی. تو اسٹڈی سیٹنگ کے لحاظ سے ہمارے پاس تین طرح کی اسٹڈیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے فیلڈ اسٹڈی، دوسری فیلڈ ایکسپیریمنٹ، اور تیسرا لیب ایکسپیریمنٹ. اسٹڈی سیٹنگ کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ اپنی اسٹڈی کو، اپنے ریسرچ کو تین طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. فیلڈ اسٹڈی پہلا، دوسری ہے فیلڈ ایکسپیریمنٹ، اور تیسرا ہے لیب ایکسپیریمنٹ. تو فیلڈ اسٹڈی جو ہے، جو ریسرچر گیا اور کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر اس نے ڈیٹا گیدر کیا، نرسوں کے پاس جا کے، نرسنگ سٹاف کے پاس جا کے، ان سے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر، وہ ہماری فیلڈ اسٹڈی کہلاتا ہے. جو وہ پہلے انٹرویو بھی کرنے گیا اور اس نے جو ہے وہ ڈیٹا گیدرنگ کی، وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک فیلڈ اسٹڈی کی. تو فیلڈ اسٹڈی کوریلیشنل ریسرچ میں کی جاتی ہے، کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر کی جاتی ہے، اور یہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتی ہے. فیلڈ اسٹڈی لہذا یاد رکھیں کہ یہ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر ہوتی ہے، لہذا یہ نان کانٹرائیوڈ سیٹنگ میں ہوتی ہے. نان کانٹرائیوڈ سیٹنگ میں فیلڈ اسٹڈی ہماری ہوتی ہے. جبکہ دوسرے نمبر پہ جو ہے، جو ریسرچر تھا، اس نے 3 مختلف وارڈز سلیکٹ کیے، اور وہاں پہ اس نے جو کیئرنگ سٹاف تھا اس میں رد و بدل کی. ماڈریٹ انٹرفیرنس کے اندر ریسرچر نے 3 وارڈز ہسپتال کے سلیکٹ کیے کازل اسٹڈی کے اندر، اور اس نے ادھر جو ہے وہ جو کیئرنگ سٹاف تھا اس کے اندر رد و بدل کی. تو ایسی اسٹڈی جو ہے وہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہلاتی ہے. ہوتی فیلڈ میں ہے، نیچرل انوائرمنٹ میں ہے، مگر وہاں پہ ہم ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں. اس کو فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، جو کہ ماڈریٹ انٹرفیرنس کے ساتھ اسٹڈی ہوتی ہے، اور یہ کازل اسٹڈی میں ہوتی ہے. یہ تھوڑی بہت کانٹرائیوڈ ہوتی ہے. دین لیب ایکسپیریمنٹ مکمل طور پہ کانٹرائیوڈ اسٹڈی ہوتی ہے، یعنی آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کنڈکٹ کی ہوتی ہے. ہماری اسٹڈی کے اندر، ہمارے ایگزامپل کے اندر، جب ریسرچر گیا، اس نے ہسپتال میں 3 وارڈ اپنے خود سے بنائے، اور اس میں خود سے پیشنٹس کو سلیکٹ کیا، اور وہاں پہ اس نے اسٹریس لیول کا ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے لیب ایکسپیریمنٹ کیا. جب ریسرچر ایکسیسو کنٹرول کے ساتھ مینوپولیٹ کرتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل کازل اسٹڈی کے اندر، تو وہ ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، اور وہ لیب ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کو ہم کانٹرائیوڈ اسٹڈی سیٹنگ بھی کہتے ہیں. تو یہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ اور لیب ایکسپیریمنٹ آپ کا ہوتا ہے کازل اسٹڈی کے اندر، جبکہ فیلڈ اسٹڈی ہوتی ہے ہماری کوریلیشنل اسٹڈی میں، جہاں پہ ہم نیچرل انوائرمنٹ میں جا کے ڈیٹا گیدر کرتے ہیں.
ایک اور اسٹڈی کی میں ایگزامپل دینا چاہوں گا، اور وہ ہے میز پلانٹ جو ہے اس کے اوپر ریسرچرز اس کی گروتھ پہ اسٹڈی کر رہے تھے کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پلانٹ گروتھ ہوتی ہے، میز پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے. تو یہ ٹرمز فیلڈ اسٹڈی، فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ایگریکلچر سے آئی ہیں. تو ہم ایک ایگریکلچر والی ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں. تو جب بہت سارے فیکٹرز اسٹڈی کیے جائیں گے پلانٹ گروتھ کے اندر، فار ایگزامپل ٹیمپریچر بھی افیکٹ کرتا ہے، سوائل ٹائپ بھی افیکٹ کرتا ہے، یوریا بھی افیکٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر ان کو پتہ چلا سائنٹسٹ کو کہ جو ہے وہ جو پانی ان کو لگتا ہے واٹر بھی افیکٹ کرتا ہے. تو انہوں نے اس کی اسٹڈی کی اور دیکھا کہ کون کون سے فیکٹرز اور پلانٹ گروتھ آف میز پلانٹ میں ریلیشن شپ ہے. جب ایسی اسٹڈی ہوئی انہوں نے فیلڈ اسٹڈی کی، فیلڈز میں جو ہے وہ جا کے فیکٹرز کو اسٹڈی کیا. تو جو ہے یہ کوریلیشنل لہذا اسٹڈی ہوگی اور فیلڈ اسٹڈی ہوگی. اب فیلڈ ایکسپیریمنٹ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی، ظاہر ہے کہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ اور لیب ایکسپیریمنٹ کی ایگزامپل بھی ہم دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. اس کے اندر جو فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے، اب انہوں نے کازل اسٹڈی کرنی چاہیے کہ صرف ایک ہی فیکٹر ہے جو کہ جس کا افیکٹ انہوں نے پلانٹ گروتھ کے اوپر، میز پلانٹ گروتھ کے اوپر انہوں نے دیکھنا تھا. انہوں نے 3 یا 4 فیلڈز جو ہے اپنی اسٹڈی کے لیے سلیکٹ کیے، اور ایک نیچرل انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ فیلڈ اے، بی، سی اور ڈی کا نام ان فیلڈز کو دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ مینوپولیٹ کیا انڈیپینڈنٹ ویریبل. اس کیس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے آپ کا یوریا، اور انہوں نے جو ہے وہ یوریا کو مینوپولیٹ کیا. ایک فیلڈ میں انہوں نے جو ہے وہ صحیح کریکٹ ڈوز دی یوریا کی، اور وہاں پہ پلانٹس کی گروتھ کو آبزرو کیا فار 40 days. دوسرے فیلڈ میں، فیلڈ بی کا جہاں پہ نام دیا تھا، وہاں پہ اس سے کم مقدار دی یوریا کی، فیلڈ سی میں اس سے کم دی، اور فیلڈ ڈی کے اندر انہوں نے کوئی یوریا نہیں ڈالی. تو دیٹ واز فیلڈ ایکسپیریمنٹ. انہوں نے وہ لوگ فیلڈز میں جاتے تھے اور انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اتنے % جو گروتھ ہوئی ہے، وہ زیادہ جو گروتھ ہوئی ہے وہ فیلڈ اے کے اندر ہوئی ہے، تو ہمارا جو ہے انہوں نے ماڈریٹ انٹرفیرنس کے ساتھ انہوں نے کس چیز کو مینوپولیٹ کیا؟ یوریا کو مینوپولیٹ کیا. یوریا ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا. ان کو پتا چل گیا کہ یوریا کازز this much percentages of maize plant growth. تو جب ہمارا ایک ہی ویریبل ہوگا، چاہے کسی بھی فیلڈ کے اندر ہو، اگر ایک ہی ویریبل ہوگا، اس کا کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ معلوم کرنا چاہیں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ یا لیب ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ اب لیب ایکسپیریمنٹ اس کیس کے اندر کیا ہوگا؟ ادھر فیلڈز کے اندر انہوں نے جو ہے وہ نیچرل انوائرمنٹ میں اپنا ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کیا، مگر جو ہے وہ اتفاق سے جو فیلڈ سی تھا اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ شیڈ تھا، درخت بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، باقی فیلڈز میں کم تھے، تو ان کا ایکسپیریمنٹ تو خراب ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اس شیڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ یہ شیڈ بھی آ سکتا تھا اس میں. کسی جگہ پہ جو ہے وہ پانی غلطی سے زیادہ دے دیا گیا، کسی فیلڈ میں جو ہے وہ کم دے دیا گیا، اے بی سی ڈی جو انہوں نے فیلڈز بنائے تھے. تو اب جو ہے وہ لیب ایکسپیریمنٹ کریں گے. اب جو ہے وہ گرین ہاؤس کے اندر جو ہے 4 جگہیں منتخب کریں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ گرین ہاؤس کے اندر آرٹیفیشل انوائرمنٹ کے اندر وہ یوریا کو مینوپولیٹ کریں گے. اور ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ، ایک جگہ جو انہوں نے مختص کی اس کو کہا ایریا اے، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ یوریا ڈالی گئی. باقی تمام فیکٹرز کو انہوں نے کنٹرول کیا، تمام پلانٹس کو چاروں ایریاز میں اے بی سی ڈی میں جو فیکٹرز تھے وہ ایک جیسے مل رہے تھے. ایک جتنی سن لائٹ، ایک جتنا شیڈ، ایک جتنی ایئر ٹیمپریچر، ایک جتنا پانی مل رہا تھا. اور پھر انہوں نے یوریا کے ساتھ یہ ایکسپیریمنٹ کیا. اے ایریا میں زیادہ یوریا ڈالی، بی میں اس سے کم، سی میں اس سے کم، اور ڈی میں بالکل یوریا کا استعمال نہیں کیا. اور پھر انہوں نے پلانٹ گروتھ کو چیک کیا، اور ان کو پتہ چلا کہ دس مچ پلانٹ گروتھ
has been only caused by correct dosage of urea. تو یہ ہمارا لیب ایکسپیریمنٹ کہلائے گا جو آرٹیفیشل انوائرمنٹ جو گرین ہاؤس کے اندر ہوگا. فیلڈ ایکسپیریمنٹ نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے مگر ادھر بھی انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ہم چینجز کرتے ہیں, رد و بدل کرتے ہیں, اور فیلڈ اسٹڈی کے اندر جو ہے ہم کوئی چینجز نہیں کر رہے ہوتے, نیچرل انوائرمنٹ میں ڈیٹا گیدرنگ کرتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ مینجمنٹ سائنس سے بھی ایک ایگزامپل دیکھی اسٹریس والی, جس کے اندر جو ہے وہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ ویریبل تھا, ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا ہاسپٹل والی. دین ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک عدد ہم نے ایگریکلچر سے بھی ایگزامپل دیکھ لی کہ ایکسپیریمنٹیشن کیا ہوتی ہے. فیلڈ اسٹڈی, فیلڈ ایکسپیریمنٹ اور لیب ایکسپیریمنٹ میں فرق دیکھ لیا. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. منیمل انٹرفیئرنس ہوتی ہے, ماڈریٹ انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور ایکسیسو انٹرفیئرنس ہوتی ہے. منیمل انٹرفیئرنس فیلڈ اسٹڈی بھی کہلاتی ہے, ماڈریٹ انٹرفیئرنس فیلڈ ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے اور ایکسیسو انٹرفیئرنس لیب ایکسپیریمنٹ کہلاتا ہے. اب آتے ہیں ہم لوگ یونٹ آف انالیسس کی طرف, جو کہ ہمارا اگلا ایلیمنٹ ہے ریسرچ ڈیزائن کا. اور یہ بھی جب ہم اسٹڈی کرنے لگے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا یونٹ آف انالیسس کیا ہے. The unit of analysis refers to the level of aggregation of data collected during the subsequent data analysis stage. اس کے اندر کانسیپٹس ہیں جو آپ کو سمجھنا پڑے گا. جتنے بھی ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن ہیں یہ تمام کانسیپٹس کے اوپر بیس کرتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہم نے پرپز آف اسٹڈی سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اس میں ہم نے دیکھا تھا جو ہے ایکسپلوریٹری اسٹڈی ہم کرتے ہیں, یا پھر ہم ڈسکرپٹیو اسٹڈی کرتے ہیں, یا پھر ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کرتے ہیں, یا پھر ہم کیس اسٹڈی انالیسس کرتے ہیں. ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ میں ہم نے پڑھی تین چیزیں, کازل اسٹڈی, کو ریلیشنل, اور تیسری ہم نے گروپ ڈفرینس دیکھی. اب سب اسٹڈیز میں یونٹ آف انالیسس بھی مختلف ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے یونٹ آف انالیسس کیا ہے, اٹس دا لیول آف ایگریگیشن آف ڈیٹا collected during the subsequent data analysis stage. تو کس لیول کے اوپر جا کے ہم لوگ ٹیسٹ لگاتے ہیں؟ جب ہم کو ریلیشنل اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم انڈیویجولس پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں. جب ہم کو ریلیشنل اسٹڈی کرتے ہیں تو انڈیویجولس پہ ہم ٹیسٹ لگاتے ہیں. ہم لوگ ڈائیڈس پہ بھی ٹیسٹ لگا سکتے ہیں. کوریلیشن کے اندر وہ کیسے ہوتا ہے یہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے آگے. دین ہم لوگ جو ہے وہ عام طور پہ جب گروپ ڈفرینس معلوم کرتے ہیں یا ہم لوگ کازل اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم ڈائیڈس پہ, گروپس پہ, ڈویژنس پہ, انڈسٹریز پہ اور کنٹریز کے لیول کے اوپر جا کے جو ہے وہ ڈیٹا کی ایگریگیشن کرتے ہیں, ڈیٹا کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں, اس کا مین نکالتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ لگتا ہے. ٹی ٹیسٹ آپ کا کیا ہے, یہ جو ہے وہ مین ڈفرینس بٹوین گروپس کو دیکھتا ہے کہ گروپ کے اندر مین ڈفرینس کیا ہے. اور جو آپ کا انووا والا ٹیسٹ ہے, انالیسس آف ویریئنس, یہ بھی گروپس کے درمیان جو ہے وہ ویریئنس کو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان ویریئنس ہے یا نہیں ہے. سو یہ دونوں ٹیسٹ جو ہیں جب ہم گروپ ٹیسٹنگ والے ہائپوتھیسس بناتے ہیں تو اس وقت, یا کازل اسٹڈی کے اندر بھی ہم لوگ جو ہے وہ گروپس اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ایک گروپ کو ہم زیادہ ڈوز دے رہے ہیں, ایک کو کم دے رہے, ایک کو بالکل نہیں دے رہے, تو اس کے اندر بھی جو ہے ہمارا یونٹ آف انالیسس جو ہے وہ گروپس ہوتا ہے یا ڈویژنز ہوتا ہے یا انڈسٹری ہوتا ہے یا کنٹریز ہوتا ہے, انڈیویجولز اور ڈائیڈس نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہے کس طریقے سے ان میں فرق ہے, لیٹ اس سی ون بائی ون. انڈیویجول ایز یونٹ آف انالیسس, لیٹس اسٹڈی انڈیویجول ایز یونٹ آف انالیسس. تو جو ہے ہم نے ریلیشن شپ معلوم کرنی ہے بٹوین دی موٹیویشن لیول آف امپلائیز اینڈ دیئر پروڈکٹیوٹی پر آور. اس کیس میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پروڈکٹیوٹی per hour is our dependent variable and independent variable is the level of motivation. Level of motivation کے علاوہ بھی variables ہمارے
جو ہے وہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں ہوں گے، مگر ان کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہوگا. فار ایگزامپل پروڈکٹیوٹی پر آور ڈپینڈز از بیسیکلی اس کے جو ریلیشن شپ ہے وہ لیول آف موٹیویشن کے ساتھ بھی ہے، اس کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہیلتھ آف امپلائی کے ساتھ بھی ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے کوشچنیئر کے اندر جو ہے وہ معلوم کی ہوں گی جب ہم لوگوں نے کوریلیشنل اسٹڈی کی ہوگی. تو کوریلیشنل اسٹڈی میں جو ہے وہ بہت سارے انڈیپینڈنٹ ویریبلس کا ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہوگا، اور بہت ساری جو ہے اور ہمارے پاس ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہوگا. ہم نے ایسی اسٹڈی کی، کوریلیشنل اسٹڈی کی، تو ہم نے جو ہے وہ انڈیویجول لوگوں کے پاس جا کے ڈیٹا گیدرنگ کی. ہم لوگ علی کے پاس گئے، عاصم کے پاس گئے، فرحان، عظما، جو لوگ بھی فیکٹری کے اندر کام کر رہے تھے ان کے پاس گئے، اور ہم نے ان سے کوشچنیئر ہے وہ فل کروایا. لیول آف موٹیویشن جو ہے علی کا 9 آؤٹ آف 10 آیا، عاصم کا 9 آؤٹ آف 10، فرحان کا 8 آؤٹ آف 10، عظما کا 7 آؤٹ آف 10 نکلا، اینڈ سو آن. تو دیٹ از بیسیکلی ہم لوگوں نے کوشچنیئر کے ذریعے سے کوریلیشنل اسٹڈی کے اندر ڈیٹا گیدر کیا. پروڈکٹیوٹی پر آور جو ہے ہمیں پتہ چلی کہ علی نے جو ہے وہ 20 فائلیں چیک کی، عاصم نے 21، فرحان نے 19، عثما نے 16 اور مجید نے 18. تو ہم انڈیویجول لیول پہ جا کے جب ہم لوگوں کے پاس جا کے ڈیٹا گیدر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر ہم کوریلیشن ہم لگاتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی ریزلٹ آتے ہیں تو جو ہے وہ علی کا جو موٹیویشن لیول تھا وہ 9 تھا، اور اس کی پروڈکٹیوٹی لیول جو ہے وہ 20 فائلز پر آور تھی، جبکہ آفتاب کا اسی صورتحال کے اندر 4 تھا موٹیویشن لیول، اور اس کی پروڈکٹیوٹی پر آور جو ہے وہ 5 نکلی. ہم نے کوریلیشن کا ٹیسٹ لگایا، اور کوریلیشن ہمیں کیلکولیٹ کر کے دے گا کہ جن امپلائیز کی موٹیویشن لیول زیادہ تھا ان کی پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ تھی. یہ ڈیٹا جو ہے وہ اگر کوریلیشن سگنیفیکنٹ آ گئی تو ہمیں یہ چیز شو کرے گی. تو ہم نے انڈیویجولز کے اوپر جا کے جو ہے وہ ٹیسٹ لگایا کوریلیشن کا. تو کوریلیشن کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ ہمارا یونٹ آف انالیسس ہوتا ہے. جب انڈیویجول لیول پہ ہم ڈیٹا گیدر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا انڈیویجول جو ہے وہ یونٹ آف انالیسس ہوتا ہے. پھر اس کے مقابلے میں ایک اور اسٹڈی ہوئی جہاں پہ ہم ڈائیڈز ایز یونٹ آف انالیسس دیکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہسبینڈز اور وائف کی چوائس جو ہے کیا وہ ان کو بچوں کا کھلونا خریدنے پہ مجبور کرتی ہے، کیا وائف کی چوائس زیادہ افیکٹ کرتی ہے یا ہسبینڈ کی چوائس افیکٹ کرتی ہے. ہم نے ان دونوں ہسبینڈ کی چوائس کو بھی کوانٹیٹیولی کیلکولیٹ کیا کوشچنیئر کے ذریعے سے. ایک چوائس کے لیے فار ایگزامپل ہم نے جو ہے وہ کھلونا ایک شاپ کے اوپر رکھا، اور جو ہے وہ جو بھی کپل آ رہے تھے شاپ کے اوپر، ٹوائے شاپ کے اوپر، ادھر سے جا کے ہم نے ڈیٹا گیدر کیا، اور ہسبینڈ کا چوائس لیول آ گیا 7 اور وائف کا چوائس لیول آ گیا 6، اور ہم نے جو ہے وہ ان کا مین کیلکولیٹ کیا 6.5 آ گیا. اور اس کو جو ہے ہم نے دیکھا کہ کیا انہوں نے جو ہے وہ کھلونا خریدا، ٹوائے واز باٹ اور ناٹ. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کھلونے کو نہیں خریدا. پیئر 2 آیا، پیئر 3 آیا، اور ان کا ہم نے جو ڈیٹا کی جو ایگریگیشن تھی وہ 2-2 کے پیئر کے ساتھ کی. جہاں پہ 2-2 کا پیئر بنے گا اور وہاں پہ جا کے ڈیٹا کی ایگریگیشن ہوگی. پیئر نمبر 2 کا جو ہے وہ ہسبینڈ کی چوائس 9 تھی، وائف کی چوائس 9 تھی، ان کا مین جو ہے وہ 9 آ گیا. اور کیا انہوں نے جو ہے وہ ٹوائے باٹ کیا؟ یس. تو جو ہے پیئر 3 کی اس طریقے سے 4 اور 10 تھا، ادھر 7 آ گیا مین، اور وہاں پہ انہوں نے ٹوائے کو بائی کیا. پیئر 4 کا جو ہے دونوں کی چوائس جو ہے وہ 10 آؤٹ آف 10 تھی، وائف کی بھی ہسبینڈ کی بھی، اور انہوں نے کھلونا بھی خریدا. جبکہ پیئر 5 میں they didn't bought the toy، اور ان کی جو مین ویلیو تھی پیئر 5 کی وہ 4.5 آ گئی. تو ہم نے جو ٹیسٹ لگایا وہ جا کے لگایا
دو لوگوں کے اوپر، دو لوگوں کی چوائس کے اوپر، اور اس میں ہم نے دیکھا تو جن کا جو ہے وہ 6.5 سے زیادہ مین نکلا، انہوں نے، ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹوائے کو باٹ کیا. تو یہ ہمارا ڈائی ایڈ ہوگا یونٹ آف انالیسس. اب ہم لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں گروپس ایز یونٹ آف انالیسس پہ. گروپس ایز یونٹ آف انالیسس کے اندر جو ہے ہم لوگ اپنے گروپ کے اوپر جا کے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مارننگ شفٹ والے امپلائیز ہیں، دو شفٹیں ہماری، ٹو شفٹس آر ورکنگ ان اے فیکٹری، night shift and morning shift, and morning shift results indicate that they work more than, their productivity is higher than the night shift employees. تو ہم لوگ جو ہے وہ ادھر ہم نے 5 امپلائیز سلیکٹ کیے، اور 5 امپلائیز کو جو ہے ہم نے ان کی 5 امپلائیز نائٹ شفٹ کے and 5 employees from the morning shift we selected, and their productivity level was checked, and یہ رزلٹ آئے ہمارے پاس. نائٹ شفٹ کی امپلائیز کا مین ایگریگیٹ نکلا 4.56. نائٹ شفٹ میں 5 امپلائیز دے ورکڈ، اور ان کا ہم نے مین کیسے نکالا؟ 3.4 پلس 2.8 پلس 6.7 پلس 4.3 پلس 5.6 ڈیوائڈیڈ بائی 5. ہمارے پاس مین آ گیا 4.56. اسی طریقے سے جو مارننگ شفٹ تھی اس کا ہم نے مین کیلکولیٹ کیا، اور یہ 5.42 تھا. اگر یہ سگنیفیکنٹلی ہائر ہے، ہم لوگ اس مین کے اوپر جو ہے وہ ٹی ٹیسٹ لگائیں گے. ٹی ٹیسٹ کی ویلیو 2.87 فار ایگزامپل آئی، تو ہمیں جو ہے وہ یہ باور ہو جائے گا، ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ مارننگ شفٹ کی پروڈکٹیوٹی سگنیفیکنٹلی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی پروڈکٹیوٹی آف نائٹ شفٹ. تو یہ جو ہے وہ جب ہم گروپس کے اوپر جو ہے وہ ان کا مین کیلکولیٹ کر کے اس پہ ٹیسٹ لگاتے ہیں، تو وہ ہمارا گروپ ہو جاتا ہے، ہمارا یونٹ آف انالیسس. اگر ہم جو ہے وہ ہم نے دیکھا، جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا ہسپتال کے اندر جہاں پہ نرسنگ سٹاف کا ڈیٹا گیدر کیا تھا، اگر ہم نے جو ہے وہ ان کے گروپ سٹریس لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹیسٹ لگایا ہے، تو پھر ہمارا جو یونٹ آف انالیسس ہوگا وہ گروپ ہوگا. اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیڈس میں بھی اور گروپس کے اندر بھی ڈیٹا ہمیشہ انڈیویجول سے ہی گیدر کیا جاتا ہے. چاہے ہمارا یونٹ آف انالیسس انڈیویجول ہو، چاہے ڈائیڈ ہو، چاہے گروپس ہو، ڈیٹا ہمیشہ ہم ایک انڈیویجول سے ہی گیدر کرتے ہیں، مگر کس لیول پہ جا کے ہم ایگریگیشن کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا یونٹ آف انالیسس بن جاتا ہے. ہم نے 3 طرح کے یونٹ آف انالیسس دیکھے: انڈیویجول ایز یونٹ آف انالیسس، ڈائیڈز ایز یونٹ آف انالیسس، اینڈ گروپس ایز یونٹ آف انالیسس. تو یہاں پہ ہم لوگ اسی جگہ پہ ختم کریں گے. ہم نے جو ہے وہ آج جو چیزیں اسٹڈی کی، ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن دیکھے، ہم نے ایکسٹینٹ آف ریسرچر انٹرفیئرنس دیکھا، اور یہ منیمل، ماڈریٹ اور ایکسیسو ہوتا ہے. اسٹڈی سیٹنگ کنٹرائیوڈ ورسز نان کنٹرائیوڈ دیکھی، اور یونٹ آف انالیسس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے کیا یہ یونٹ آف انالیسس ہم نے انڈیویجول سے، ہم نے انڈیویجول لیول پہ جا کے ٹیسٹ لگایا ہے، ڈائیڈ لیول پہ جا کے ٹیسٹ لگایا ہے، آیا پھر ہم نے گروپ لیول پہ جا کے ٹیسٹ لگایا ہے. یونٹ آف انالیسس سے ہی انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں سٹارٹ کریں گے. سو تھینک یو ویری مچ.